نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم فاما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جامعۃ البغداد اسلامک سینٹر پاکستان میں خوش آمدید۔ تربیت اولاد اور والدین کی ذمہ داریاں، یہ کورس آپ کو براہ راست جامعۃ البغداد اسلامک سینٹر کی شاخ المشقات المصابیح کی جانب سے کروایا جا رہا ہے۔ لیکچر نمبر 9، بچوں کو پڑوسی سے نیک سلوک کی ترغیب دیجیے۔ بچوں کو جن اچھے آداب کی تعلیم دینا والدین کا فرض ہے، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ہمسائے کو کوئی تکلیف نہ دی جائے بلکہ اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا جائے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمسائے کے ساتھ نرمی کرنے، احسان سے پیش آنے، بیماری میں اس کی عیادت کرنے، سلام کرنے اور اس کے جنازے میں شریک ہونے کی تاکید فرمائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جس کا ترجمہ ہے: ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 5 حقوق ہے: سلام کا جواب دینا، بیمار کی عیادت کرنا، جنازے میں ساتھ جانا، دعوت قبول کرنا اور چھینک کا جواب دینا۔ بے مقصد کاموں میں مشغول ہونے سے بچوں کو روکیے۔ بچے کو یہ بات سکھائی جائے کہ غیر ضروری، فضول اور بیہودہ گفتگو اور لایانی کاموں سے دور رہیں۔ حدیث میں بھی لایانی کاموں میں مشغول ہونے سے منع کیا گیا۔ حضرت ابو ہریرہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کا ترجمہ ہے کہ آدمی کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ وہ ہر اس چیز کو چھوڑ دے جس میں کوئی فائدہ نہ ہو۔ بچوں کو بڑوں کا ادب کرنا سکھائیں۔ بچے کو اپنے سے بڑے کی عزت اور احترام کرنے کی تعلیم دیں کہ وہ اپنے والدین، استاذہ اور بزرگوں کا احترام کرے اور ان کی شان میں کسی قسم کی کوئی گستاخی نہ کرے۔ اسلام میں اس کی بہت تاکید کی گئی ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ، جس کا ترجمہ ہے: جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا اور جو ہمارے بڑوں کی عزت نہیں کرتا، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ بچوں سے حسب قوت کام لیں۔ جب بچوں کو کوئی کام سونپا جائے تو وہ کام ان کی عقل اور جسمانی طاقت و صلاحیت کے مطابق ہونا چاہیے، تاکہ بچے وہ کام اچھی طرح سے کر سکیں اور بلا وجہ اکتاہٹ کا شکار نہ ہوں۔ بچوں کو نمازی کے سامنے سے گزرنے سے منع کیجیے۔ والد کا فرض ہے کہ وہ بچے کو مناسب عمر میں اپنے ہمراہ مسجد لے جایا کریں، اسے مسجد کے آداب سکھائیں اور اس کے دلوں میں مسجدوں کی عزت، احترام اور تقدس بٹھائیں، کیونکہ مسجدیں اللہ کا گھر ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، جس کا ترجمہ ہے: اور یہ کہ مسجدیں خاص اللہ کی ہیں اور اللہ کے ساتھ کسی اور کی عبادت نہ کرو، اور بچے کو نمازی کے سامنے سے گزرنے سے روکیں، کیونکہ نمازی کے سامنے سے گزرنا سخت گناہ ہے۔ چنانچہ حضرت ابو جہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کا ترجمہ ہے کہ اگر نمازی کے سامنے سے گزرنے والا یہ جان لے کہ اس کو کتنا سخت گناہ ہوا ہے، تو وہ نمازی کے سامنے سے گزرنے سے 40 تک ٹھہرا رہتا اور نہ گزرنا بہتر خیال کرتا۔ ابو نصر راوی کا بیان ہے کہ 40 سے کیا مراد ہے؟ مجھے یاد نہیں رہا۔ 40 دن مراد ہے کہ 40 مہینے یا 40 سال۔ بچوں کو دیانت اور ایمانداری کی تلقین کیجیے۔ بچوں میں بنیادی طور پر جو وصف پیدا کرنا ضروری ہے وہ ایمانداری ہے۔ ایمانداری کو دیانت اور امانت سے تعبیر کیا گیا ہے۔ ایمانداری سے مراد دوسروں کی امانت کو صحیح طرح پورا ادا کرنا ہے۔ اگر کوئی کسی سے کوئی چیز خریدتا ہے تو جتنے دام طے کر کے جیسے اور جتنی چیز کے وہ وصول کرتا ہے تو ان کے بدلے میں سچائی کے ساتھ اسے خریدی ہوئی چیز دے دے، اور چیز دینے میں ہیر پھیر نہ کرے، یعنی جس طرح کی چیز کی قیمت وصول کی ہے اسی طرح کی چیز بھی اس کو دے۔ اسے ایماندار کہا جائے گا۔ اگر رقم تو اچھی وصول کی لیکن چیزوں سے ناقص دی تو یہ بے ایمانی کہلائے گی۔ ایمانداری اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ ایسے ہی اگر کوئی ملازمت کرتا ہے تو جتنے گھنٹے ڈیوٹی دینے کی تنخواہ وصول کرتا ہے تو دیانت کے ساتھ اتنا وقت ملازمت میں صرف کرے۔ لیکن بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو دیانتداری سے اپنے فرائض کو انجام دیتے ہیں۔ ایمانداری سے بھی کبھی بھی کسی کی حق تلفی نہ ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کا ترجمہ ہے کہ مجھے اپنی 6 چیزوں کی ضمانت دو تو میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ نمبر 1، جب بات کرو تو سچ بولو، جب وعدہ کرو تو پورا کرو، جب تمہارے پاس امانت رکھی جائے تو اسے ادا کر دو، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو، اپنی نگاہیں نیچی رکھو اور اپنے ہاتھ روک کے رکھو۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں 4 باتیں ہوں تو دنیا میں باقی چیزیں نہ ملنے کا کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ اور وہ 4 چیزیں: نمبر 1، امانت کی حفاظت، نمبر 2، بات کی سچائی، نمبر 3، اخلاق کی خوبی، اور نمبر 4، اور خوراک کی پاکیزگی۔ حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ لقمان حکیم سے کہا گیا کہ ہم جو دیکھتے ہیں اس مقام پر آپ کو کس چیز نے پہنچایا؟ فرمایا کہ سچی بات کرنے، امانت ادا کرنے اور بیکار گفتگو چھوڑ دینے نے مجھے اس عالی مقام تک پہنچایا۔ اولاد کی تربیت کرتے وقت ان کے ذہنوں میں یہ بات بھی ڈالنی ضروری ہے کہ وہ اپنا ہر کام ایمانداری سے
کریں۔ ایماندار بچے بہت جلد زندگی کے جس شعبے میں قدم رکھیں گے کامیاب ہوتے چلے جائیں گے، کیونکہ ایمانداری میں قدرتی طور پر اللہ تعالیٰ نے برکت ڈال دیتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر کام کو ایمانداری کے ساتھ پورا کرنے پر زور دیا ہے، کیونکہ اچھی قوم کا اخلاق اسی وقت نمایاں ہوگا جب وہ ایماندار ہوگی۔ ایمانت کے بارے میں بچوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پر عمل کرنا سکھائیں۔ آج کے لیکچر کو یہیں پر اینڈ کرتے ہیں۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔